رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، صدقہ آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بطور زہرا قائم ٹی وی کینیڈا سے پروگرام پیام قرآن لے کر حاضر ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام کی 10ویں نشست ہے اور بنا کسی دیر کے ہم چلتے ہیں اپنی مہمان محترمہ سیما زیدی صاحبہ کے پاس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسی ہیں؟ جی بہتر، ٹھیک ہوں، آپ سنائیے۔ الحمدللہ۔ اچھا، آج 10ویں نشست میں ہم آپ ہمیں کیا بتانا چاہ رہی ہیں؟ ابھی ہم نے والعصر ختم کی ہے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ سامعین کرام، آج ایک نئی سورہ کے ساتھ ہم حاضر ہو رہے ہیں، اور یہ سورہ مکی سورہ ہے، اور اس سورے کا نام بھی اسی سورے کی پہلی ہی آیت کے ساتھ مخصوص ہے، جیسے کہ عموماً بہت ساری سوروں میں پروردگار عالم نے اسی طرح سے انداز اختیار کیا ہے۔ یہ ہے جی سورہ ضحیٰ۔ جیسے آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اس سے پہلے کہ میں ان آیات کی آپ کے سامنے وضاحت پیش کروں، میں چاہوں گی کہ ہمارے سامعین اس پروگرام کے شروع ہونے کے ساتھ ہی اپنے ساتھ قرآن کریم کا نسخہ بھی ساتھ لے کے بیٹھا کریں، اور تاکہ ہاں اس سورے کو خود اپنی آنکھوں سے بھی تلاوت کرتے ہوئے سنیں، ایک اس کے لیے ایک معنویت الگ انداز میں ہو جائے گی۔ اچھا، اس میں پروردگار عالم نے جس پہلے لفظ کو انتخاب کیا وہ ہے روز روشن۔ ضحیٰ کہتے ہیں روز روشن، یعنی روز روشن کا مطلب یہ ہے کہ دن جو ہوتا ہے وہ روشن ہی ہوتا ہے۔ یعنی اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قسم ہے مجھے اس دن کی کہ جو روشن ہے، جو پر نور ہے، یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے فوراً بعد پھر دوبارہ ایک اور قسم کھائی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے مجھے اس رات کی کہ جب تاریکی اس پر چھا جاتی ہے، یعنی اس کو گھیر لیتی ہے۔ اس کے بعد کہا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، آپ کو تنہا نہیں کیا، وما قلی، اور نہ ہی وہ ناراض ہوا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور آخرت آپ کے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ پروردگار عالم کے وہ محبوبانہ جملے ہیں جو اس خالق نے اپنے محبوب کے اندر کے دل کو راضی کرنے کے لیے، دل کو خوشنود کرنے کے لیے، دل کو خوش کرنے کے لیے، افسردگی کو ہٹا دینے کے لیے اپنے محبوب سے جو ہے وہ ادا کیے۔ جہاں تک اس کی شان نزول ہے، یہ سورہ جو ہے وہ مکی سورہ ہے، اور ٹوٹل اس میں 11 آیات ہیں، جن میں سے ابھی ہم نے 5 آیات کی تلاوت کی ہے۔ اور اس سورت کا نام بھی ضابط ہے دن کے چڑھنے کا وقت، یعنی ضحیٰ کہتے ہیں دن کا وہ حصہ کہ جب سورج جو ہے وہ مشرق سے نکل کر کم از کم تھوڑا سا اوپر آ کر آسمان پر چڑھ جائے۔ چاشت جو آپ بتا رہے ہیں، سورج چاند نہیں، سورج، یعنی ضحیٰ کہتے ہیں دن کو، اس دن کے اس حصے کو جب سورج مشرق سے نکل کر اب آسمان پر چڑھ گیا ہے، یعنی زوال کا وقت، زوال سے پہلے کا وقت، زوال سے پہلے کا وقت، یعنی زوال جو ہوتا ہے وہ تو عین سورج جو ہے نا بالکل نصف النہار پر ہوتا ہے، یعنی کہ بالکل سر کے اوپر ہوتا ہے،
لیکن اگر سورج تھوڑا سا بھی اوپر چڑھتا ہے تو اس کی روشنی اتنی پھیل چکی ہوتی ہے کہ وہ پورے اس وقت کے جو اس کے سامنے جو زمانہ ہوتا ہے، زمین کا جو حصہ ہوتا ہے، وہ اس کو پوری طرح سے روشن کر چکا ہوتا ہے۔ یا یوں کہیے جو چاشت کا وقت ہے، چاشت یعنی جیسے مثال کے طور پر اگر سورج جو ہے وہ 6 بجے نکل رہا ہے تو 8 سے 9 بجے والا وقت، یعنی 8 9 10 بجے والا وقت جو ہوتا ہے نا، وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان پر آ چکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو پروردگار کے عالم کے لیے تو ہر چیز ایک مخلوق ہے نا، یہ سورج بھی ایک مخلوق ہے، یہ آسمان بھی ایک مخلوق ہے، سورج کا چلنا خود ایک مخلوق ہے۔ یعنی دیکھیں بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مادی چیزیں جو وجود رکھتی ہیں وہ مخلوقات میں شامل ہوں گی، نہیں، وہ حرکات بھی مخلوقات میں۔ دیکھیں سورج اگر ٹھہرا ہوا ہے تبھی وہ ایک مخلوق ہوتا، اس لیے کہ اتنی بڑی چیز جو پوری سرتاپا روشن ہے، وہ کوئی اور خلق نہیں کر سکتا سوائے اس کی ذات کے، لیکن اسی چیز کا حرکت کرنا خود ایک مخلوق ہونے کی نشانی ہے۔ تو ہر چیز چاہے وہ مادی صورت میں ہو چاہے وہ حرکت میں ہو، یعنی پروردگار عالم کی طرف جو ہے وہ اس کی جو بازگشت ہے وہ پروردگار عالم کی طرف ہے۔ اب یہ پروردگار ہے جس میں نے کہا نا کہ جس یعنی اس کی نگاہ انتخاب جس چیز پر ٹھہر جائے، اور حقیقت میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دن اور رات خدا کے عجائبات میں سے، یعنی جب دن کی روشنی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان پر ہوتی ہے اور پوری زمین کو منور کرتی ہے، تو کیا کبھی کسی نے کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ بالکل اندھیرا ہو جائے گا؟ یعنی ایک دم ایسا وقت بھی آ جائے گا کہ سورج جو ہے ایک دم چلا جائے گا اور بالکل وہ نور ایک روشنی نور کی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور ایسا ہوتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ نور بالکل ختم ہو جاتا ہے اور تاریکی چھا جاتی ہے۔ اسی طرح سے رات کی گپت سناٹا جب کافی دیر تک ہوتا ہے تو کیا انسان کے بس میں تھا کہ وہ دوبارہ سے اس سورج کو واپس پلٹا کر اسی طرح سے آسمان کو دوبارہ منور کر دے؟ تو یہ اللہ کی نشانی ہے کہ یعنی وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میری قدرت میں ہے کہ میں چاہوں تو روشن کر دوں، میں چاہوں تو تاریک کر دوں۔ تو یہ دونوں چیزیں من جانب اللہ ہیں اور اللہ کی نشانیوں میں سے، آیات میں سے، آیات خدا میں سے ہیں۔ تو یہ اس کی نظر انتخاب ہے جس طرح سے اس نے کیا۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پر یہ جو آیت کا جو شان نزول تھا کہ وہ کیا یعنی واقعہ رونما ہوا یا وہ کیا حالات تھے جس کی بنا پر یہ جو سورہ ہے وہ نازل کیا گیا، یہ اس کی تیسری آیت جو ہے وہ اس کی شان نزول کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہی ہے۔ پہلی دو آیات میں قسم کھائی گئی اور تیسری آیت ہے وہ اصل متن ہے اس پیغام کا کہ جس کی وجہ سے قسم کھائی گئی ہے۔ ما ودعکا، ہم نے تمہیں نہیں چھوڑا، ہم نے تمہیں رہا نہیں کیا، ہم نے تمہیں اکیلا نہیں کیا، ربوں کا، تمہارے رب نے تمہیں اکیلا نہیں کیا، وما قلا، اور نہ ہی تمہیں چھوڑ دیا اور نہ ہی تم سے ناراض ہوا۔ یعنی اب کون سی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے پروردگار عالم کو یہ بات کہنی پڑی، جبکہ رسول اکرم تو سرتاپا مطیع ہیں، اطاعت گزار ہیں، عبادت گزار ہیں، اور پروردگار عالم کے ساتھ ان کا واسطہ یا ان کا معاملہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ تو ایسا کیا بات ہوئی جو پروردگار عالم کو یہ کہنا پڑا؟ دراصل ہوا یہ کہ وحی کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا اقرا سے، اور جب پے در پے وحی آتی تھی تو ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ جس کے اندازے میں کوئی کہتا ہے کہ 10 دن، کو کہتا ہے 15 دن، یعنی اس میں تعداد میں اختلاف ہے، لیکن صاحب تفسیر نور آیت اللہ محسن قراتی انہوں نے اپنی تفسیر میں 15 دن تک کا لکھا ہے کہ 15 دن تک وحی جو ہے وہ منقطع ہوئی، یعنی کوئی وحی نہیں آئی۔ جب کوئی وحی نہیں آئی تو حضرت بھی پریشان ہوئے اور ان کو یہ ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پروردگار اعلیٰ میری کسی بات سے ناراض ہو گیا۔ صحیح، اس لیے کہ وحی کا آنا ایک بہت بڑے لطف و کرم کا جو ہے وہ ایک حصہ ہے، یعنی یہ جو انعام ہے یہ تو واقعی قلب رسول ہی کے لیے مختص ہے۔
تو وہی جیسے پیغام کا بیچ میں رکنا اور منقطع ہونا، چاہے وہ ایک دن کے لیے کیوں نہ، میں تو کہتی ہوں، اور 15 دن تک جو بات رہی منقطع رہی، تو رسول اکرم پریشان ہوئے. لیکن اس کے علاوہ خود مشرکین مکہ انہوں نے تانے دیے کہ آپ تو یہ کہتے تھے کہ جی آپ تو اللہ کے رسول ہیں، تو ایسا کیا ہو گیا؟ آپ نے تو خود ہی، یعنی آپ کا تو خدا خود ہی آپ سے ناراض ہو گیا اور آپ کو اب تک کوئی وحی نہیں آئی. تو اس پر حضرت نے اس پر صبر کیا اور یہ کہا کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، میں تو پہلے ہی کہتا ہوں کہ یہ وحی جو ہے وہ میری جانب سے نہیں ہے، یعنی میں اپنی جانب سے کوئی کلام نہیں کرتا. جب جب مجھ پر پروردگار عالم مجھ کو کرم کرتا ہے تو یہ وحی مجھ پر نازل ہوتی ہے، اور پروردگار عالم جو بھی مجھے کو پیغام دینا چاہتا ہے وہ میں منوان سنتا ہوں اور پھر پہنچا دیتا ہوں. لیکن بظاہر رسول اکرم کے لیے بھی ایک پریشان کن بات ہوئی، جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے انہیں اس بات کی طرف جو ہے وہ یعنی تسلی دینے کے لیے، تشفی دینے کے لیے جملہ ادا کیا کہ ہم نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا. تو یہ بات ہوئی کہ جس کی وجہ سے مشرکین مکہ نے ان پر ایک تانا زنی کی کہ یعنی آپ کے ساتھ تو آپ کا خدا ہی ناراض ہو گیا، اس نے آپ کو چھوڑ دیا. لیکن مشرکین، سوری یہاں آپ کی بات کٹ ہو رہی ہے، کہ مشرکین کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے تھا کہ کتنا سچا رسول ہے، وہ یہی بات نہیں. جی یہی بات آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی صاحب نے نا اپنی تفسیر میں لکھا. وہ کہتے ہیں کہ جب مشرکین نے کہا کہ بھئی اگر آپ کی یہ بات سچ ہے کہ آپ کی جو بھی ماموریت ہوتی ہے، جو بھی آپ کا کام ہے وہ سب خدا کی جانب سے ہے، تو پھر آپ پر تو مسلسل وحی نازل ہونی چاہیے تھی، یہ کیوں ہوا ایسا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا یا تو آپ کا خدا آپ سے ناراض ہے، یا آپ اپنی طرف سے کوئی اختراع کر رہے تھے جو یعنی کہ اب بند ہو گئی. تو قابل توجہ بات اس میں یہ ہے کہ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب جبرائیل آئے اس سورہ کو لے کر تو پیغمبر اکرم نے ان سے کہا کہ تم نے بہت دیر لگا دی، حالانکہ میں تو شدت سے تمہارا مشتاق تھا. یعنی ان کی جو بے صبری کا جو عالم تھا، مطلب کہ اشتیاق کا جو عالم تھا، میں کہوں گی کہ بے صبری تو نہ کہوں، اشتیاق کا عالم جو تھا پیغمبر اکرم کی، کہ کسی طرح سے پروردگار مجھ سے کلام کرے، مجھ سے مخاطب ہو. اور وحی کا جو سلسلہ، وحی جو ایک جو سمجھے طاقتور ترین رابطہ ہوتا ہے ایک مخلوق کا، ایک عبادت گزار کا، ایک بندے کا اپنے رب سے، وہ وحی ہے، وحی الہی. تو جب جبرائیل کو کہا تو انہوں نے کہا کہ میں تو خود آپ کا بہت زیادہ مشتاق تھا آپ سے ملنے کا، لیکن میں بھی بندہ معمور ہوں اور پروردگار عالم کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوتا. تو اس پر یہ جو آیت آئی ہے کہ ہم نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا ہے، اور آپ اس بات کی دلیل میں یہ بات کہہ سکتے ہیں اب کہ دیکھیں جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز خدا کی جانب سے ہے، تو جب خدا نے چاہا مجھ سے کلام کیا، لہٰذا میں بھی مجبور ہوں. اگر 10-15 دن کے بعد بھی یہ وحی کا دوبارہ آغاز ہوا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب کچھ خدا کی طرف سے آ رہا ہے. یعنی اگر یہ میری جانب سے ہوتا تو میں کبھی بھی اس میں وقفہ نہ کرتا. تو یہ اس کا جو تھوڑا دیر لگائی گئی یا لوگوں کو ایک امتحان میں ڈالا گیا، اور یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیں میرا جو رسول ہے وہ اتنا امانت دار اور اتنا صادق ہے کہ وہ اپنی جانب سے ایک جملہ بھی ادا نہیں کرتا. اب اس میں آگے جب چلیں تو دیکھیں دن کا معنی، یعنی دن کی اگر قسم کھائی جاتی ہے تو علماء کہتے ہیں کہ دن کی قسم کھانے کے اندر ہم دن کی اہمیت کو اگر ہم دیکھیں تو دن ہمارا زندگی میں وہ پورشن ہوتا ہے، یعنی وہ حصہ دن کا یا وقت کا وہ حصہ یا زمانے کا وہ حصہ جس میں ہم فعال ہوتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں. ہماری ساری سرگرمیاں، ہماری ساری توانائیاں، ہمارے سارے کام، ہماری ساری مشغولیت، ہمارے سارے مشاغل دن کے اوقات میں ہوتے ہیں. یعنی ایک یوں سمجھے کہ ایک کیا کہنا چاہیے اس کو، پرائم ٹائم ہوتا ہے ہمارا، کہ جس کے اندر ہم اپنے تمام کاموں کو اس دن کے اندر اس روشنی کے اندر پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح. تو دن اس لحاظ سے روشن، یعنی یہ جو دن کو روز روشن کی مانند کہا گیا کہ جس طرح سے دن ایک روشن آغاز کرتا ہے،
जिंदगी का, यानी जब आसमान पर सूरज चमकता है, उठता है ऊपर, तो ये समझो कि एक जिंदगी देता हुआ आता है कि जैसे ही वो आसमान पर बुलंद हुआ, पूरे जमाने में जहां उस वक्त तारीकी थी, रोशनी हो गई, जिंदगी दौड़ गई। यानी ऐसा लगा जैसे सांस लेना शुरू हो गई जिंदगी। और अब इस सांस लेती हुई जिंदगी में अब हमारे ऊपर, हमने जो भी अपने फराइज अपने ऊपर रखे हैं, या जो हमारे पास फराइज हैं, या जो हमारे पास वाजिबात हैं, या जो हमारे मशागिल हैं, चाहे वो अताअत खुदा के हवाले से हों, चाहे वो बंदों की खिदमत के हवाले से हों, चाहे वो हमारे अपनी जिम्मेदारियों के हवाले से हों, हम उन कामों को अंजाम देते हैं। और जिस तरह से दिन हर चीज को रोशन कर देता है, यानी कोई ऐसी चीज नहीं बाकी बचती कि जिस पर जो छुपी हुई रह जाए, जो मख्फी रह जाए, ठीक है ना। तो इस लिहाज से दिन को बहुत ही अव्वलियत हासिल है कि यानी कि इसकी रोशनी जो है वो हर जगह मुसल्लत हो जाती है, और ये दर हकीकत दिन का बेहतरीन वक्त होता है, ठीक है ना। और उसके अलावा एक और ताबीर भी साहिब तफसीर नमूना ने बताई कि देखें, जिस तरीके से इंसान की जिंदगी में जवानी का जो वक्त होता है वो पूरी तवानाई का, पूरी आबोताब का वक्त होता है। यानी इंसान अपनी जवानी में जो कुछ करता है, और जितना भी कुछ करता है, ना उसमें वो थकान महसूस करता है, ना उससे वो उकताता है, बल्कि और से और ज्यादा से ज्यादा करने की यानी कि जुस्तजू उसके पास होती है, और उसकी तवानाई घटती नहीं है। यानी इन कामों को अंजाम देने के साथ साथ उसकी तवानाई में भी इजाफा होता चला जाता है। तो ये ऐसे ही है दिन जमाने के अंदर, जमाने के रोजो शब में दिन की मिसाल ऐसे ही है जैसे इंसानी जिंदगी के अंदर जवानी की मिसाल। जिस तरह से जवानी में इंसान जो है वो मुस्तैद रहता है, एक्टिव होता है, और हर काम करने का इरादा भी करता है और कर भी लेता है, बिल्कुल डिटरमिन्ड होता है। इसी तरह से ये दिन जो है वो इंसानी जिंदगी में अहमियत रखता है। अच्छा, ये जो ये खुसूसी तौर पर ये जो ज़ुहा का वक्त है, जिसको मैंने कह रही हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर 6 बजे सूरज निकल रहा है तो 8 बजे का वक्त, 8-9 बजे का वक्त, ये ऐसा वक्त है कि सर्दियां हो या गर्मी, ना तो इसमें ज्यादा गर्मी है और ना ही इसमें ज्यादा सर्दी है। यानी किसी भी लिहाज से ये एक आइडियल टाइम है कि जिसमें ना जिसमें मौसम गर्मा की शिद्दत आपको परेशान कर रही है, ना मौसम सरमा की शिद्दत आपको परेशान कर रही है, बल्कि ये ऐसा वक्त है कि जो बेहतरीन वक्त होता है। और ऐसे मौकों पर अगर सर्दियां बहुत होती हैं तो भी इंसान 8-9 बजे के करीब काम करने के लिए तैयार होता है, और अगर गर्मियां हों तब भी इंसान जो है वो गर्मी की शिद्दत को महसूस नहीं करता। तो ये बहुत ही अच्छा, इस लिहाज से अगर आप कहें कि जो आपने पूछा ना कि दिन की कसम क्यों खाई, तो शायद हमें इससे थोड़ी सी तशवीश हो जाए कि ये दिन की कसम जो है वो क्यों खाई गई। उसके बाद रात की कसम, रात बिल्कुल ऑपोजिट है दिन के। यानी अगर हम ये कहें कि रात अंधेरे का मिसाल है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि रात जो है वो अंधेरे ही की मिसल है, लेकिन इसके साथ साथ वो दिन की तमाम काम, वो तवानाइयां जो आहिस्ता आहिस्ता कम हुई काम करने की वजह से, और इंसान का जिस्म थका और उसको चाहिए कि अब एक ऐसा टाइम उसको मिले जिसमें अपने जिस्म को आराम दे, ताकि अगले दिन के लिए वो दोबारा पूरी तवानाई के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाए। ऐसे यानी ऐसे आराम के लिए, ऐसे उसके लिए उसको एक ऐसा वक्त चाहिए कि जहां पर सुकून हो, तो वहां पे दिन की तमाजत ना हो, सूरज की तमाजत नहीं चाहिए वैसे मौके पर। अब ऐसे मौके पर चांद की ठंडक चाहिए, ताकि उसकी ठंडक रात के वक्त को जो है वो सुकून दे दे, और हमें उस आराम और सुकून की भी उतनी ही जरूरत है जितनी हमें दिन के अंदर तवानाई की जरूरत है। ठीक है ना। बिल्कुल उस तरह से जैसे आप, अगर हमें बच्चों को मैं एग्जाम्पल समझाऊं कि हम अपनी व्हीकल्स में जब पेट्रोल डालते हैं, यानी कि फ्यूल डालते हैं, तो वो गाड़ी जो है चलना शुरू हो जाती है। लेकिन जितना भी फ्यूल डालते हैं तो गाड़ी उतना ही चलेगी ना, उसके बाद तो नहीं चलेगी, और उसके बाद हमें रीफ्यूलिंग की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो रीफ्यूलिंग है, ये असल में रात के औकात में इंसान आप दोबारा से दीजिए मिसाल, दोबारा से दीजिए।
مقصد میرے کہنے کا یہ ہے کہ جس طرح سے ہم اپنی گاڑی چلاتے ہیں، جو بھی اپنی جیسے سفر کے لیے ہم آتے جاتے ہیں، تو اس میں ہم ایک فیول ڈالتے ہیں نا. ہم جب فیول ڈالتے ہیں تو گاڑی چل پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا. فیول کا مطلب توانائی، انرجی. تو جتنا فیول ڈالیں گے گاڑی اتنی چلے گی نا، گاڑی اتنی چلے گی. اب جب تک ہم اس کو ری فیول نہیں کریں گے تو گاڑی دوبارہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوگی. تو ری فیولنگ کے لیے گاڑی کو کھڑا کرنا پڑے گا نا، گاڑی کو ایک جگہ پہ کھڑا کرنا پڑے گا، ری فیول کرنا پڑے گا، اور پھر دوبارہ سے اس کو چلانا پڑے گا. تو صحیح، رات کا ٹائم ہے، یہ انسانی زندگی کی ری فیولنگ ہے سمجھ گئی. کہ وہ اپنی توانائیوں کو جمع کرے دوبارہ، جو کہ ختم ہو انرجی چکی، لوڈنگ. انرجی لوڈنگ. تو اب یہ دن کی روشنی میں ممکن نہیں تھی. دن کی تمازت ہوتی ہے سورج کی، تو رات کا وقت ٹھنڈا سکون وقت کا وقت ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ گرمیوں میں بھی حتیٰ کہ ایک ایسا وقت یہ آ جاتا ہے کہ جس میں انسان کو سکون ہو جاتا ہے. وہ دن کی تمازت کی وجہ سے جو گرمی ہوتی ہے وہ بھی نسبتاً کم ہو جاتی ہے. تو اس لحاظ سے انسان کی روح کے لیے، انسان کی جان کے لیے ایک نسبتاً بہتر اور سکون اور آرام کا وقت جو ہے وہ رات کا وقت ہوتا ہے. اور اگر یہ نہ ہو، صحیح، اگلے دن کے لیے ہم کبھی بھی تیار نہ ہو پائے. اس طرح سے تو یہ انہوں نے، اب اس کے علاوہ بھی بہت ڈیٹیل ہے لیکن میں چاہوں گی کہ بس اس سے آگے ہم نہ بڑھیں اس میں. اس کے بعد تیسری آیت جس میں پروردگار عالم جو ہے وہ تسلی دے رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آپ اچھی طرح یہ جان لیں کہ اگر کبھی نزول وحی میں تاخیر ہو جاتی ہے تو وہ کسی مصلحت کی بنا پر ہے. آپ قطعاً بھی گمان نہ کریں کہ خدا آپ سے ناراض ہو جائے گا. اور یہ جو مصلحت ہے یہ خدا جانتا ہے کہ وہ مصلحت کیا ہے جس کی وجہ سے وحی میں تاخیر ہو رہی ہے. یہ کوئی بھی کام جس میں اگر کبھی نہ کبھی تاخیر ہوتی ہے، جیسے ہم اکثر جب کہتے ہیں کہ بھئی ہماری فلاں دعا قبول نہیں ہو رہی، یا یہ کام کب ہوگا، آخر ہم تو اتنی کوشش کر رہے ہیں، کام ہو ہی نہیں پا رہا، تو اس کے اندر ایک مصلحت ہوتی ہے. اور وہ مصلحت بالکل وہ مصلحت کبھی بھی بتائی نہیں جاتی ہے، بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے جس مصلحت میں شاید وہ امتحان پوشیدہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم جب ہمیں اس مصلحت میں ڈالتا ہے، اس امتحان میں ڈالتا ہے، تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کتنا صبر کر سکتے ہیں، ہم کتنا اس کی طرف ہمیشہ خوش گمان رہیں گے. یعنی بدگمانی نہ آنے دینا. دراصل یہاں پر اس معاملے میں اطاعت خداوندی ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جو وقت کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہو پا رہی اور اس میں کچھ ٹائم لگ رہا ہے، تو شاید اس وقت ہمارا جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کی اطاعت صبر کے ساتھ، خوش گمانی کے ساتھ کریں، بدگمانی اپنے دل میں جگہ نہ دیں. تو دشمنوں کا جو قول تھا جس کی وجہ سے، یعنی کہ بجائے اس کے کہ رسول اللہ جواب دیتے انہیں، خدا نے اس سورہ کے ذریعے جو ہے وہ جواب دیا ہے اور کہا کہ آپ جو ہیں وہ ہمیشہ ہی خدا کے خاص لطف و کرم میں رہیں گے اور اس کی عنایات کے ہمیشہ بشمول رہیں گے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اس کی رحمت کے زیر سایہ نہ رہیں. اور پھر کہتا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، بے شک عالم آخرت آپ کے لیے اس دنیا سے کہیں بہتر ہے. یعنی ایک طرف علماء یہ کہتے ہیں کہ بار بار یہ جملہ استعمال کیا پروردگار عالم نے، میں نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، میں آپ سے ناراض نہیں ہوا، میں نے آپ کے لیے آخرت کو رکھا، میں نے آپ کو راضی کیا. یعنی بار بار اس طریقے سے، یعنی مخاطب کر کر کے جملے کہے کہ جیسے کوئی اپنے محبوب کو منا رہا ہو اور اس کے ناز اٹھا رہا ہو. اور اس طرح سے کہا کہ یہ دنیا کیا چیز ہے، یعنی آپ یہ مت سمجھیں کہ اس دنیا میں آپ کو کوئی نقصان ہو جائے گا. یہ دنیا کے فائدے کیا ہیں، یہ تو فائدے ہی آپ کے لیے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر آپ کے لیے آخرت کا فائدہ موجود ہے. وَلَلْآخِرَةُ، یعنی آخرت کے لیے تو اس دنیا سے بھی کہیں بڑھ کر آپ کے پاس خیر موجود ہے، اور آخرت کا خیر اس دنیا کے خیر سے کہیں کہیں زیادہ ہے. یعنی
نہ تو یہاں پر چونکہ ایک مختصر سی مدت ہے دنیا کی، نہ تو یہاں پر آپ کے لیے کوئی غضب ہے پروردگار عالم کا، اور نہ ہی کوئی ایسا لمحہ فکریہ ہے، نہ ہی کوئی ایسا پریشانی کا لمحہ ہے کہ جس میں آپ اپنے دل میں یہ گمان کریں کہ پروردگار عالم آپ سے ناراض ہوگا. کہیں کہیں بھی ایسی بات نہیں ہے. آپ تو دنیا میں بھی میرے لیے ویسا ہی محترم ہیں جیسے آخرت میں، بلکہ کہا جائے کہ آپ دنیا میں میرے لیے محترم ہیں اور آخرت میں محترم تر ہیں، عزیز تر ہیں. اس طرح سے پروردگار عالم نے اس آیت میں اشارہ کیا. اس میں ایک اور بات ہے کہ یہ جو سورہ ضحیٰ ہے، سورہ ضحیٰ یعنی کہ اگر میں اس کو یوں انداز میں دیکھوں، اس سے قبل میں نے اس کی شان نزول میں جو بتایا تھا، یعنی اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے نا، جی جی جی، ایسے لوگوں میں سے ہوگا کہ جن سے خدا راضی ہوگا، اور وہ اس لائق ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کریں گے، اور ہر یتیم اور سوال کرنے والے مسکین کے برابر 10 نیکیاں ان کے لیے ہوں گی. لیکن یہ سب فضائل اس کے لیے ہیں جو پڑھتا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے. اچھا، اس مطالب میں، اس سورہ کے مطالب جو ہیں وہ ابتدائی مطالب ہیں. یعنی یہ جو کامیابی کی بات کی جا رہی ہے کہ اسلام کی وسعت ہوگی اور اسلام پھیلے گا، تو اس سورہ کے بعد سورہ علم نشرح میں جو ہے پروردگار عالم نے اس پیغام کو آگے کنٹینیو رکھا ہے. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ کچھ روایات ایسی آئی ہیں ہمارے پاس کہ جن کے مطابق یہ سورہ ضحیٰ اور سورہ علم نشرح ایک ہی سورہ کے 2 حصے ہیں. اور اگر ہم نماز میں سورہ ضحیٰ کی تلاوت کریں تو ہمارے لیے لازمی ہوگا کہ سورہ علم نشرح کی بھی تلاوت کی جائے، ورنہ ایک نامکمل سورہ کے طور پر اس کو لیا جائے گا. جی ناظرین، یہاں پر وقت تمام ہوا اور گفتگو بھی جاری ہے. انشاءاللہ اس کو 11ویں نشست میں پورا کریں گے. میں جو ہے وہ محترمہ سیما زیدی صاحبہ کی جو ہے وہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور سورہ ضحیٰ کی جو ہے وہ ابتدائی 4 آیات کی جی تفسیر ہمیں سنائی ہے. انشاءاللہ آگے سے پھر نیکسٹ پروگرام میں شروع کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. رمضان یوں قائم ہے، رمضان یوں قائم ہے، رمضان صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان. رمضان یوں قائم ہے، رمضان یوں قائم ہے، رمضان اس کے توسل سے ہر گھر میں خوب سمایا ہے. سحری ہو یا افطاری میں دسترخوان سجا ہے. ہوتی ہے رونق گھر میں جب آتے ہیں مہمان. رمضان یوں قائم ہے، رمضان